کلکیریا کا آپ کے مریض میں ہر طرف ریلیکسیشن ہوگی، لیکن ریلیکسیشن سے مراد وہ سکون والی نہیں، بلکہ ڈھیلا پن ہر چیز میں پایا جاتا ہے۔ مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور فلیبی۔ بہت سے مریض جو موٹے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ان کا وزن بھی زیادہ ہو، بعض ڈھیلے ہو کر موٹے ہو جاتے ہیں، ان کا حجم بڑھ جاتا ہے خواہ وزن نہ بھی بڑھے۔ کلکیریا کار چونکہ وریدوں کو بھی پھیلا دیتا ہے، انتڑیوں کو میں بھی ڈھیلا پن کر دیتا ہے، سارا نظام انسانی نظام صحت اس ڈھیلے پن کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ تو اس کو اگر مناسب وقت پہ دیا جائے مریض کو اور کچھ عرصہ کھلانا پڑے گا تو رفتہ رفتہ اس کے اندر تناؤ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ الاسٹیسٹی جو جسم کے ہر حصے سے تعلق رکھتی ہے اور ضروری ہے، جس کے بغیر ہم سنبھلتے نہیں ہیں، وہ غائب ہو جائے تو پھر بعض دفعہ باندھنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو پیٹ سنبھالنے کے لیے بڑی پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں، بعضوں کو پنڈلیاں سنبھالنے کے لیے پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں، ویریکوز وینز ہو جاتی ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو ان سب میں اگر کلکیریا کا مریض ہو کانسٹیٹیوشنلی تو کلکیریا بہت گہرا اور اکیلا اتنا گہرا اثر دکھاتی ہے کہ خدا کے فضل سے مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ یہ سرسری دوائی نہیں ہے جو سطح سے خرشتی ہو، یہ اگر کام کرے گی تو جسم کے نظام میں ڈوب کر پورا کام دکھائے گی۔ بنیادی طور پر فرض ہم نے یہ کیا ہے کہ کلکیریا کے بہت زیادہ کھانے سے جو خرابیاں ممکن ہیں، جن میں کلکیریا کی کمی بھی شامل ہے، وہ اگر کسی وجہ سے پیدا ہو جائیں جسم میں تو کلکیریا سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ کلکیریا کھانے سے ہوئی ہوں، بلکہ کلکیریا کھانے سے اگر خرابیاں پیدا ہوں تو ضروری نہیں کہ کلکیریا سے ٹھیک ہوں۔ اس بات کو بھی اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ اگر آپ کو علم ہے کہ کسی نے کیلشیم زیادہ کھایا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کا کلکیریا سے ٹھیک ہونا بعید ہے نسبتاً۔ اگر کوئی ملتا جلتا زہر انسان کے زندگی کے نظام پر ایسا اثر ڈال رہا ہے جو کلکیریا کے اثر سے مشابہ ہے، وہاں خدا کے فضل سے کلکیریا ہومیوپیتھک ہونے کے لحاظ سے اس پر بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے۔ اگر کلکیریا سوڈا کھا کھا کے معدہ بگڑا ہے کسی کا تو آپ کلکیریا دیکھے دیکھے ضروری نہیں فائدہ ہو، بعض دفعہ ہوگا، بعض دفعہ کلکیریا سے ملتی جلتی اور دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کلکیریا دوا تھی جس نے نقصان پہنچایا، اس سے ملتی جلتی دوائیں ہیں، وہ استعمال کریں تو معدہ ٹھیک ہو جائے گا، دوسری خرابیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس میں جو ریلیکسیشن ہے وہ کئی اثرات دکھاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اثر وہ نچلے جسم کے حصوں میں خون کا غیر معمولی اجتماع اور اعصاب کا رفتہ رفتہ جواب دینا اور بھاری ہو جانا پاؤں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، خصوصاً پاؤں کا اور ٹانگوں کا، اور دوسرا اسکن پر، جلد پر نیلے جال سے بننے شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم ویریکوز وینز کہتے ہیں۔ پھر وہ اور اوپر اس میں گچھے بن جاتے ہیں، ابر ابر کے خون جم جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کے تھرمبسس پیدا ہو کر تو ایسا مریض مر جاتا ہے یا بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے مریض کو اٹھنے کے بعد چلنے پھرنے پہ ضرور تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف برائیونیا والی نہیں ہے۔ برائیونیا کا اٹھ کر چلنا پھرنا اور وجوہات سے ہے، اس کی تکلیف ایک قسم کی کاربن سے زیادہ مشابہ ہے، کاربوویج سے۔ کاربوویج میں اچانک اٹھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بلڈ پریشر کے گرنے سے ہوتی ہے، اور اگر پنڈلیوں میں جان نہ ہو تو ضرور بلڈ پریشر کھڑے ہونے پر گرتا ہے، کیونکہ پنڈلیاں ایک قسم کا دوسرا دل ہیں اور وہ پمپ کر کے دل کو واپس، خون کو واپس دل کی طرف اوپر بھیج رہی ہیں۔ تو
کلکیریا کارب کا مریض کیونکہ کاربن اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے یہاں یہ وہ کیفیت بھی اس میں پائی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ لو بلڈ پریشر کے ساتھ ہو۔ پنڈلیاں جو کہ پھیل گئی ہیں اور بلڈ پریشر اس کے بغیر بھی ہائی ہو سکتا ہے کہ پنڈلیاں کمزور ہوں۔ ضروری نہیں کہ بلڈ پریشر کا تعلق پنڈلیوں سے ہی ہو، وہ تو صرف اتنے حصے کا تعلق ہے جب آپ بیٹھ کے اچانک اٹھے ہیں، لیٹ کر اچانک اٹھے ہیں تو بلڈ نیچے گرتا ہے اور پھر سنبھل جاتا ہے۔ مگر یہ جو میں فینامنا بتا رہا ہوں کلکیریا کارب کا، یہ ایک مستقل پنڈلیوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ وہاں خون کے رساؤ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھیلا ہوا ہے جسم، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ گھٹنے میں بہت شدید تکلیف پیدا ہوتی ہے، کیونکہ گھٹنے کے مسل اسے سنبھال نہیں سکتے، جوڑوں کو اپنے صحیح مقامات پر قائم نہیں رکھتے۔ اس لیے کلکیریا میں جو گھٹنے کی تکلیف ہے وہ عارضی گھٹنے کے علاج کی دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں کلکیریا ہی دینی پڑتی ہے۔ اور بہت سے ڈاکٹر عموماً روزمرہ جب علامتیں موجود نہ ہوں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اس مریض کا کیا حال ہے جو خط لکھ دیتا ہے میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، اسے ہم برائیونیا دے دیتے ہیں، کبھی رسٹاس، کبھی کچھ اور آرنیکا وغیرہ اس قسم کی دوائیں، لیکن اگر وہ کلکیریا کا مریض ہوگا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سارا نظام درست ہونا ضروری ہے، اس کے مسل میں تناؤ آئے، اس کے پھر باقی چیزیں بھی ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ گہری مزاجی دوائیں جو انسانی جسم کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں وہ شفا کے لیے استعمال کریں تو سب سے مؤثر ذریعہ شفا یہی ہے، اور یہ پھر آپ کو ہر دوسری علامت سے مستغنی کر دیتا ہے۔ آپ کو 50 یا 60 بیماریوں کا علاج نہیں کرنا پڑے گا، آپ مریض پہچان جائیں اور ایک دوائی اس کو سٹک کریں، پھر اور چند مہینے دیکھیں، اللہ کے فضل سے اس میں خدا کے فضل سے گہری نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن ایک اس میں شرط ہے انتظار میں، جو بعض دفعہ ہومیوپیتھ ملحوظ نہیں رکھتے تو اس سے مریض کو نقصان پہنچتا ہے۔ انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علامتیں 6 مہینے یا سال کے بعد ظاہر ہوں گی، خوشکن علامتیں۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور اچھے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اگر اور کچھ نہیں تو مریض اتنا کہے گا کہ میں کچھ لگتا ہے میں پہلے سے اچھا سا ہوں، لیکن میری درد اسی طرح ہے، میری بھوک کچھ بہتر ہو گئی ہے، فلاں چیز میں فرق پڑا ہے، لیکن جو گہری بیماری ہے وہ اسی طرح ہے۔ اس پر اگر آپ جلدی سے دوا بدل دیں تو یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ نے اصل دوا کو پہچان لیا لیکن اس کو موقع نہیں دیا، اس دوا کی رفتار نہیں دیکھی۔ جو گہری دوائیں ہیں جن کا جسم کی ساخت سے تعلق ہے، جسم کے کسی حصے کی ساخت سے ہو، ان دواؤں کو وقت ملنا چاہیے کہ رفتہ رفتہ ساخت پر اثر انداز ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ کلکیریا کارب آنن فانن ان پھیلے ہوئے بگڑے ہوئے اعصاب کو یعنی عضلات کو ایک دم سگیر کے اکٹھا کر دے۔ وہ کمزوریاں جو ذمہ دار ہوئی ہیں ان کا اثر در حقیقت سارے انسان کے نظام حیات سے ہے۔ کلکیریا کارب جب کم ہوگا تو اس کا اثر پیٹیوٹری گلینڈز پر بھی ہوگا، دوسرے گلینڈز پر بھی ہوگا، گردوں پر بھی ہوگا، لیور پر خاص طور پر ہوگا، اور جگر پر، اور ہر جسم کے حصے پر کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ دانتوں پر ہوگا، مسوڑوں پر ہوگا۔ تو یہ سارے اثرات مل کر وقت لیتے ہیں کام کرنے میں، اور سب جگہ پاک تبدیلیاں پیدا ہونا کچھ وقت چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہچاننا ضروری ہے کہ کوئی دوا خطا نہیں گئی، یعنی کلیتاً نشانے سے ہٹی نہیں ہے، چند دن میں پتہ لگ جانا چاہیے۔ اگر پتہ چل جائے تو پھر ہر ہفتے جب آپ پوچھیں گے تو پہلے سے بہتر حالت ہوگی۔ اس عرصے میں عارضی دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں مگر اس کو چھوڑ کر نہیں۔ عارضی دوائیں بعض ایسی ہیں جو بعض مرضوں سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، ان میں وہ جلدی اثر دکھا دیتی ہیں۔ تو کلکیریا کارب کو جاری رکھیں
اور عارضی طور پر اس کے مددگار کے طور پر دوسری دوا استعمال کر لیں.